اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے ایام البیض کے فضائل و اعمال لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کر دوں کہ ایام البیض کہتے کس کو ہے۔ ایام البیض 13، 14، 15 یعنی وہ تاریخیں جن کی شب روشن ہوتی ہیں، جس میں چاند پورا ہوتا ہے، جن کی شب روشن ہوتی ہیں، انہیں ایام البیض کہتے ہیں، یعنی روشن دن، روشن روز۔ تو چونکہ اس ایام میں شبیں ان کی روشن ہوتی ہیں، چاند پورا ہوتا ہے، انہیں خاص طور سے ایام البیض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رجب کے ایام البیض بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ان دنوں کے لیے اعمال نقل کیے ہیں۔ فضائل اگر ہم بات کریں تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایام البیض کے اعمال انجام دے، خاص طور سے اس کے روزے کی تاکید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس اعمال کو جو ایام البیض میں ذکر ہوئے ہیں ان کو انجام دے گا 3 دن 13، 14، 15، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جتنے فضائل اس ایام کے لیے، اس مہینے کے لیے اور رجب، شعبان، رمضان یعنی 3 مہینوں کے لیے ذکر ہوئے ہیں، وہ تمام ثواب جو ہے، وہ تمام اجر جو ہے اسے اللہ کی جانب سے عطا ہوگا۔ بڑی فضیلتیں ایام البیض میں اعمال کی۔ ایک عمل ہے جو ایام البیض کا خاص عمل کہا جاتا ہے، وہ ہے 2 رکعت نماز شب 13 میں، 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے شب 14 میں، اور 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے شب 15 میں۔ یہ جو نماز ہے، اس کے اندر ہر رکعت میں حمد پڑھنی ہے، اس کے بعد یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے۔ حمد پڑھنی ہے، پھر سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں ایسے ہی ہے، شب 13 میں 2 رکعت، شب 14 میں 4 رکعت، اور شب 15 میں 6 رکعت۔ یہ خاص عمل ہے ایام البیض کا، یعنی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اور 6 رکعت 12 رکعت۔ 12 رکعت کی نماز ہے جو 3 دن میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد یاسین، اور یاسین کے بعد قل اللہ پڑھ کر رکوع میں جانا ہے مثلاً، اور دوسری رکعت ہوگی اس میں قنوت پڑھنا ہے۔ 13 رجب کے دن کی اگر بات کریں تو اس دن روزے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ کیا 13 رجب کو دن میں روزہ رکھا جائے، اور رات میں پھر وہ جو اعمال ذکر کیے ہیں وہ اعمال کیے جائیں۔ ہاں، خاص طور سے اگر کوئی عمل داؤد کرنا چاہتا ہے، جو مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور تحفۃ العوام میں بھی آپ کو مل جائے گا، اگر کوئی عمل داؤد کرنا چاہتا ہے تو اسے ان دنوں کے روزے ضرور رکھنے پڑیں گے، کیونکہ عمل داؤد بلا روزے کے نہیں ہوتا۔ تو عمل داؤد میں جو ہے وہ روزے رکھ کر عمل داؤد کیا جا سکتا ہے۔ 15 رجب کی اگر بات کریں تو 15 رجب کے اپنے خاص اعمال ہیں۔ شب میں بھی اعمال ہیں اور صبح میں بھی اعمال ہیں، غیر اس عمل کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا نماز والا، اس کے علاوہ بھی 15 کا اپنا عمل ہے، جس میں غسل کرنا ہے، زیارت امام حسین پڑھنا ہے، اور شب 15 جو ہے اس کی شب بیداری کا بہت ثواب ہے۔ اس کو احیا کرنے کا، شب زندہ داری کا، رات بھر جاگنے کا، دعائیں پڑھنے کا، ذکر کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اس میں اس کے علاوہ جو 6 رکعت نماز ہم نے ذکر کی ہے، اس کے علاوہ 6 رکعت نماز اور پڑھی جا سکتی ہے جو اس میں ذکر ہوئی ہے۔ جو اس میں ذکر ہوئی ہے اس میں ہر رکعت میں حمد ہے، اور کوئی ایک بھی سورہ جو ہے وہ ایک بار پڑھنا ہے، اور جب نماز تمام ہو جائے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے جب 6 رکعت نماز تمام ہو جائے تو بیٹھے ہوئے ایک بار سورہ حمد پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد سورہ توحید یعنی قل اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے،
اور ان سب کو جو ہے وہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے، حمد کو، معوذتین کو، توحید کو اور آیت الکرسی کو، ان سب کو 4 مرتبہ بیٹھ کر پڑھنا ہے 6 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد۔ اس کے بعد 4 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 مرتبہ یہ جملہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ایک بار کہنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شب 15 کے اعمال ہے، اور اگر ہم روز 15 کے اعمال کا ذکر کریں کہ 15 کے دن میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو غسل کرنا مستحب ہے، زیارت امام حسین پڑھنا یا زیارت امام حسین پہ جانا، کربلا جانا، اور یا اپنے گھر سے بیٹھ کر پڑھنا، دونوں ہی مستحب ہے۔ اقامہ نماز جناب سلمان جو آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی، 15 رجب کی خاص نماز ہے، وہ اس کو پڑھنا، یہ 15 رجب کے اعمال ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان اعمال کو ادا کریں گے، اور 13، 14، 15 کے تمام اعمال کو ادا کرنے کے بعد مومنین کو، خاص طور سے مظلومین غزہ، پارا چنار، فلسطین، لبنان، یمن، تمام مظلومین کو یاد کریں گے، اور ان کو اپنے ثواب میں، شہداء اور مظلومین کو اپنے ثواب میں شریک رکھیں گے۔ اس حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، التماس دعا۔